دکھانے والے ہیں آپ کو کہ شہاب بھائی کہاں کہاں جاتے ہیں، شہاب بھائی کی ساری ایکٹیویٹی دکھانے والے ہیں۔ تو شہاب بھائی پہنچ چکے ہیں ابھی ہال کے اندر ماشاءاللہ۔ چلیے مسافہ شہاب بھائی کا ہو گیا، اور شہاب بھائی اب آپ کو باغ میں نظر آ رہے ہیں۔ ہاں الحمدللہ، باغیچے کے اندر شہاب بھائی گھومتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہاں پر شہاب بھائی کے ہاتھ میں کبھی آپ کو پھل فروٹ نظر آئیں گے، یہ دیکھیے ماشاءاللہ۔ شہاب بھائی کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، اور شہاب بھائی خود بھی باغیچے کا انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کیا خوبصورت نظارے ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور شہاب بھائی یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں آپ کو سنوا دیتے ہیں، لیکن ملیالم میں بول رہے ہیں، لیکن آپ سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല. വെറുതെ കണ്ണടച്ചിങ്ങാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ കിളികള് എന്തെല്ലാം ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയി നല്ലൊരു സൈലന്റ് ഏരിയയിൽ കണ്ണടച്ചിങ്ങാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കിളികള് എന്തെല്ലോ ശബ്ദങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. നമ്മളെ ചുറ്റും ഈ ശബ്ദങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ വേറെ പല ബിസിയിലാണ്. നമ്മൾ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഇതൊക്കെ ഓറഞ്ച് ഉണ്ടായി. تو دوستو آپ نے سن لیا شہاب بھائی نے کیا کیا بتایا ہے، شاید آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو، لیکن اگر ملیالم آپ جانتے ہوں گے تو آپ کی سمجھ میں بالکل آ گیا ہوگا۔ شہاب بھائی نے اس باغیچے کے بارے میں کچھ بتایا تھا، اور ماشاءاللہ دیکھیے کیا خوبصورت نظارے ہیں یار۔ شہاب بھائی الگ الگ فروٹ جو ہیں، الگ الگ پھل، یہ دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی سمجھ میں یہ آ رہے ہوں تو یہ وہیں پر کیرلا کے ایک باغیچے میں شہاب بھائی گھومتے ہوئے آپ کو نظر، جیسے ہمارے یہاں امرود ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں امرود ہوتے ہیں، آم ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے جب ہم باغ کے اندر چلے جاتے ہیں تو اب تو اپنی من پسند کا پھل کھائیں گے۔ ہاں یہ دیکھیے آپ امرود، الحمدللہ تازہ پھل توڑا ہے شہاب بھائی نے امرود، اور اس کو کھائیں گے۔ اور بھی مختلف قسم کے یہاں پر پھل لگے ہوئے ہیں اس باغیچے کے اندر، اور ان پھلوں کے بارے میں ہی جانکاری دے رہے ہیں شہاب بھائی ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے آپ، یہ لگا ہوا ہے، تو یہ مختلف طریقے کے پھل یہاں پر لگے ہوئے ہیں جن کا انجوائے کر رہے ہیں شہاب بھائی ماشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیے اب چلیے آگے چلتے ہیں، اور آگے آ گئے ہیں الحمدللہ۔ بڑا خوبصورت یہ باغیچہ ہے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے یہ دکھا رہے ہیں کہ اوپر بھی لگا ہوا ہے، اور یہ بیل ہے کسی طرح کی بھی ایک، جس کے بارے میں شہاب بھائی جانکاری دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت خوبصورت یہ بیل ہے، تو پورا ہی باغیچہ بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر شہاب بھائی بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں الحمدللہ۔ جب سے شہاب بھائی حاجی شہاب ہوئے ہیں اور حج کر کے آئے الحمدللہ، اس وقت سے تو شہاب بھائی کو مانو پوری دنیا ہی جاننے لگی ہے، کوئی بھی نہیں پہچانتا جانتا تھا۔ لیکن آج کے وقت میں تو شہاب بھائی جدھر بھی جاتے ہیں ادھر ہی لوگ ان کے دیوانے نظر آتے ہیں۔ یہ عاشق رسول تھے، اور لوگ عاشق شہاب ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور شہاب بھائی کے تعلق سے کسی نے ایک شعر بھی کہا تھا کہ سڑک کو بڑا غرور تھا اپنی لمبی ہونے پر، لیکن نبی کے عاشقوں نے اس کو پیدل ہی ناپ دیا۔ یہ شہاب کے حوالے سے کہا گیا تھا، کسی شاعر نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ اتنے لمبی سڑک کو انہوں نے پیدل ہی ناپ دیا، اور کوئی معمولی سفر نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 8640 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے۔ ہاں شہاب بھائی نے 8640 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے۔ تو چلیے شہاب بھائی کے اور نظارے آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے فواروں کے سامنے بھائی، واہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیا خوشنما منظر ہے، کیا خوبصورت منظر ہے یار۔ ایسا من کر رہا ہے کہ یہاں پر تو گھومنے جانا چاہیے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی اس جگہ کے قریب ہو جہاں پر ابھی شہاب بھائی آپ کو ٹہلتے ہوئے گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ اس جگہ پہ گھومنے ضرور جائیں۔ ہاں ایسی جگہ ہے کہ گھومنے کے لائق ہے، اور آپ جا کر کے دیکھیں اللہ کی ایسی ایسی نشانیاں آپ کو وہاں پر ملے گی کہ اللہ یاد آ جائے گا آپ کو۔ خدا کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ یاد آ جائے گا۔ تو اس لیے اب یہ دیکھیے اب نئی جگہ پہنچے ہیں، تو یہاں پر دیکھیے ماشاءاللہ شہاب بھائی اس حال کے اندر پہنچے ہیں جہاں پر ابھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ یہاں کی جو کاریگری ہے، یہ فرنیچر پر کاریگری ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ تو چلیے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے مسجد اور باغیچہ، اور یہاں پر یہ ہال، یہ بلڈنگ۔ چلیے اب کچھ کھا پی لیتے ہیں، پی لیتے ہیں۔
تو ماشاءاللہ یہ لائبریری کتابیں رکھی ہوئی ہے. کتابیں پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے. شہاب بھائی کے حوالے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ شہاب بھائی کو الحمدللہ مطالعے کا یعنی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے اور بڑے دلچسپی کے ساتھ شہاب بھائی کتابوں کا ادھین کرتے ہیں یعنی کتابوں کو پڑھتے ہیں. لائبریری ہے وہاں کی اس خوبصورت عمارت کی. تو یہاں پر مختلف کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور ان کتابوں کے اندر شہاب بھائی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. اور آپ کو یہیں سے اسی بلڈنگ کے اندر سے سامنے ادھر باغیچہ بھی نظر آ رہا ہے اور مسجد بھی نظر آ رہی ہوگی آپ کو. شہاب بھائی کیا کہہ رہے ہیں چلیے سنوا دیتے ہیں پھر آپ کو اگر سمجھ میں آ جائے. കയ്യിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ ഈ പ്ലേസ് ആണ്. നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. രണ്ടാമത്തത് ഈ യോഗയില ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള കണ്ണടച്ചിട്ട് ഇവിടെ മറന്നിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയെ ശബ്ദങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് تو دوستو شہاب بھائی کو سنا آپ نے شہاب بھائی نے کیا کیا باتیں کہی ہیں لیکن شاید آپ ملیالم جانتے ہوں گے تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی نہیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. خیر آپ ابھی جو دیکھ رہے ہیں بلڈنگ کے اندر اس بلڈنگ کے اندر شہاب بھائی آپ کو نظر آ رہے ہیں ساتھ میں ان کے یار دوست بھی ہیں جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ بھی ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں. یہاں کی خوبصورتی تو بڑی اچھی لگ رہی ہے الحمدللہ. یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر گھومنے جانا چاہیے ضرور بھی ضرور. تو چلیے بات کر لیتے ہیں ہم تھوڑی سی شہاب بھائی کے حوالے سے. ماشاءاللہ شہاب بھائی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے عنایت کی اللہ نے فضل کیا کہ شہاب بھائی حج کے لیے پیدل حج کے لیے نکلے. کافی دنوں سے ارادہ بنا رکھا تھا شہاب بھائی نے کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا اور پیدل حج کے لیے جاؤں گا. یہ ان کی تمنا تھی یہ ان کی تڑپ تھی اندر سے ہی دل سے ہی کہ میرا سپنا ہے میری خواہش ہے میری تمنا ہے کہ میں پیدل جاؤں روضہ رسول پر جا کر کے میں اگر حاضر ہوں صلاۃ و سلام پیش کروں تو میں وہاں پیدل جانا چاہوں گا. یعنی کہ فلائٹ سے ایروپلین سے جہاز سے تو سب جاتے ہیں نہ جانے کتنے لاکھ حاجی وہاں پر جاتے ہیں ہر سال اور حج کرتے ہیں. لیکن یہ ہندوستان کی آزاد ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا ایسا شخص پہلا ایسا ویکتی ہے جس نے پیدل حج کیا ہے. ہاں جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے اس وقت کی تاریخ سے اس سے پہلے کی بھی نہ جانے کب کی تاریخ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر کے کئی حج کیے ہیں اور پیدل راستہ طے کیا ہے. لیکن اس کے بعد سے شہاب بھائی نے یہ کارنامہ انجام دیا. شہاب بھائی نے یہ کیا الحمدللہ. تو بہت بڑا کام ہے بڑی قربانی رہی شہاب بھائی کی بہت بڑی ہمت کی بات تھی. سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمت جٹائی انہوں نے حوصلہ دکھایا اور ہمت نہیں ہاری. انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا انجام نہیں سوچا کہ جب میں یہاں سے چلوں گا تو راستے میں کیا ہوگا اتنا لمبا سفر میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا یا پھر مجھے ویزے ملیں گے نہیں ملیں گے میں دوسری کنٹریوں سے پیدل جاؤں گا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں رہے گا میری ٹیم کے لوگ بھی نہیں رہیں گے. اس طریقے سے انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا لیکن حوصلے اور ہمت کے ساتھ انہوں نے آغاز کیا. اور پھر مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ انجام اس کے ہاتھ میں ہے آغاز کر کے دیکھ اور بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ. تو شہاب بھائی نے شاید اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ہمت جٹائی حوصلے کے ساتھ سفر طے کیا اور الحمدللہ اللہ نے ایسی مدد کی. وہ جو ہم روزانہ سنتے ہیں کتابوں کے اندر اور حدیثوں کے اندر کہ جب آپ نیک نیت منزل آسان جب آپ نیک نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کو کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں فرماتا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے اس کام میں مدد آتی ہے. شہاب بھائی کے ساتھ ایسا ہی ہوا. جب ہندوستان سے چلے تقریباً 3500 کلومیٹر تو وہ ہندوستان کے اندر بھارت کے اندر ہی چلے اور ایک وقت ہندوستان کے اندر بھی ان کے ساتھ ایسا آیا کہ جب ان کو پاکستان سے ویزا نہیں مل رہا تھا تو شہاب بھائی کو بھی شاید ایسا محسوس ہوا ہوگا لیکن بعض لوگوں کو محسوس ہوا کہ شاید نہیں جا پائیں گے ویزا نہیں مل پائے گا اور ویزا نہیں ملے گا تو نہیں جا پائیں گے یا اس طریقے کی باتیں بھی ہوئی. جب وہ عافیہ کٹ اسکول میں موجود تھے پنجاب کے اندر امرتسر کے اندر 4 مہینے 9 دن ان کو ویٹ کرنا پڑا اور بڑا لمبا سمے بیٹھتا ہے کافی لمبا وقت بیٹھتا ہے 4 مہینے کا. لیکن اس کے باوجود آپ تمام لوگوں کی دعاؤں سے اللہ رب العزت نے شہاب بھائی کو قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ویزا دلوایا اور پھر اپنا انہوں نے سفر شروع کیا اور الحمدللہ پاکستان گئے وہاں بھی اللہ نے عزت دی. ایران گئے وہاں پر بھی اللہ نے عزت دی اور ایران کا سفر تو ان کا بڑا ہی خطرناک رہا ہے. بہت
پرخطر وہاں کا سفر تھا، وہ اس لیے تھا چونکہ جب وہ وہاں گئے اور ایران کے اندر سفر کر رہے تھے شہاب بھائی، تو وہاں پر ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، سردی بہت زیادہ تھی، اور اتنی سردی تھی کہ وہاں کے راستے جب ہم نے آپ کو دکھائے تھے اس وقت میں کہ راستے بالکل برف سے سفید ہوتے تھے، یعنی جس طرح سے برف بچھا دیا گیا ہو اس طریقے سے وہاں کے راستے اس وقت میں نظر آتے تھے، لیکن اتنی ٹھنڈ میں، اور تنے تنہا حوصلہ اور ہمت کی بات دیکھیے اور اللہ کی مدد کا آپ خود تجربہ کیجئے کہ تنے تنہا شہاب بھائی نے وہاں پر سفر کیا ان راستوں کے اندر سے، اور ایران کے اندر بھی تنے تنہا، عراق کے اندر بھی، لیکن اللہ نے ایسی عزت رکھی کہ لوگ وہاں بھی دیوانے تھے، اور ایسا کیسا ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تنہا چھوڑ دیتے۔ جو انسان، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے نکل پڑا ہو، اپنے بیوی بچے اہل خانہ کو چھوڑ کر کے، اپنے ملک اپنے وطن کو چھوڑ کر کے اور نکل گیا ہو اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کیسے نہ کرتے، اس کو کیسے اکیلا چھوڑ دیتے۔ جس کنٹری کے اندر سے بھی الحمدللہ شہاب بھائی گزرے ہیں، ان کو ہندوستان کی طرح ہی پیار ملا ہے، لوگوں کا بھرپور ساتھ الحمدللہ شہاب بھائی کو ملا، اور تو اور ایک تاریخ ایسی بنا دی، ایک ایسی تاریخ لکھ دی کہ جتنے بھی حاجی سعودی عربیہ کے اندر جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا الحمدللہ جیسا کہ شہاب بھائی کے ساتھ آیا۔ جتنے تحفے، تحائف، جتنے پروگرام، جتنی شہرت، عزت اللہ نے شہاب بھائی کو وہاں دی، اور شہاب بھائی کو جتنی شہرتوں سے نوازا، کسی بھی حاجی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش نہیں آتا۔ ہاں، تو یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ تھی، جو کہ اتنے تحفے تحائف وہاں کے حکومت کی جانب سے، وہاں کے جو بڑے نامور شیخ لوگ ہیں ان کی طرف سے تحفے تحائف اور ہدیے، اور وہاں پر اسکولوں کے اندر پروگرام ہونا، تو ایک یہ سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کا نام روشن کیا ہے سعودی عربیہ کے اندر جا کر کے بھی، الحمدللہ بھارت کا نام روشن کیا ہے، اور ایک تاریخ مقرر کر دی ہے، ایک تاریخ، ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ ہاں عاشق رسول ابھی بھی زندہ ہے، اللہ کے رسول اور اللہ سے محبت کرنے والے ابھی بھی ایسے دیوانے اور ایسے عاشق زندہ ہیں جو کہ پیدل بھی سفر طے کر سکتے ہیں، اور 8640 کلومیٹر پیدل سفر طے کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ نوشاد بھائی بھی نکلے ہوئے ہیں، کرناٹکا کے رہنے والے ہیں، جو کہ ابھی دلی کے اندر موجود ہے، پاکستان سے ان کو ویزا نہیں ملا ہے، انشاءاللہ مل جائے گا، جلد ہی ان کا سفر بھی شروع ہوگا۔ تو وہ ہندوستان کے دوسرے ایسے شخص ہیں جو کہ شہاب بھائی کے بعد نکلے ہوئے ہیں الحمدللہ، حالانکہ تیاری اور ارادہ شہاب بھائی سے پہلا تھا، لیکن قسمت میں اللہ نے شہاب بھائی کے پہلے لکھا تھا، اس لیے نوشاد بھائی بعد میں جا رہے ہیں۔ 2024 کا حج انشاءاللہ نوشاد بھائی پیدل چل کر کے مکہ المکرمہ میں کرنے والے ہیں۔ ان کی ویڈیو اور ان کی اپڈیٹ بھی انشاءاللہ آپ کو روزانہ ملتی رہے گی، چینل سے جڑے رہے، بنے رہے۔ ہاں میرے پیارے عزیز دوستو، شہاب بھائی کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے شہاب بھائی نے انجوائے تو پورا کر لیا، اور ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں باتیں بھی بتا دی الحمدللہ۔ تو شہاب بھائی نے جب تک حج نہیں کیا تھا، جب تک سفر نہیں کیا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا، آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے، ہم بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو چنا، اللہ نے ان کا انتخاب کیا، اللہ نے محبت کی دنیا کے دلوں میں، اب ان کی محبت بٹھا دی، اب اللہ کے فضل و کرم سے تمام لوگ ان کو جانتے ہیں۔ تو چلیے ناریل شہاب بھائی کے ساتھ آپ بھی پی لیجئے، ماشاءاللہ اگر آپ کے ہاتھ میں ناریل ہو تو آپ بھی پی لیجئے لے کر کے، یہ وہی ناریل ہے، بڑا مفید ہے یہ بیماری کے اندر اگر بخار وغیرہ ہو تو اس کا پانی بہت زیادہ حکیم لوگ اور طبیب لوگ بڑا مفید بتاتے ہیں، تو آپ بھی اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ شہاب بھائی نے تو ماشاءاللہ کاٹ دیا اس کو، کاٹ کر کے اور اب اس کا پانی پینے والے ہیں شہاب بھائی، بنے رہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کافی پھل فروٹوں کا مزہ شہاب بھائی نے یہاں پر اس باغیچے کے اندر لے لیا ہے، اور اب اس کا پانی پیئیں گے ماشاءاللہ، بڑا مفید ہے یہ، اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کے آس پاس ہو تو آپ بھی بیٹھ جائیے اور پی لیجئے ماشاءاللہ۔ تو چلیے پانی پینے والے ہیں شہاب بھائی ماشاءاللہ، اور دیکھیے سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ بیٹھ کر کے پی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔